آپ تشریف رکھیں. تاجدار ختم نبوت زندہ باد، تاجدار ختم نبوت زندہ باد، بہادری ممتاز حسین قادری، ممتاز حسین قادری، ممتاز حسین قادری، ممتاز حسین قادری. تاجدار ختم نبوت زندہ باد، 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 زندہ باد، زندہ باد. تشریف رکھیں، تشریف رکھیں، تشریف رکھیں. تمام احباب محبت سے تشریف رکھیں. جب تک سورج چاند رہے گا غازی تیرا نام رہے گا، چاند رہے گا، جب تک سورج چاند رہے گا، جب تک سورج چاند رہے گا. ماشاءاللہ ہماری خوش قسمتی ہے قبلہ امیر المجاہدین آپ تشریف لائے بلا تاخیر بلا تمہید. میں خطاب کے لیے ملتمس ہوں حضور صاحبزادہ والا شان پیر سید احسان الحق شاہ صاحب سے میں ملتمس ہوں کہ وہ تشریف لائیں اور اپنے ملفوظات عالیہ سے ہمارے قلوب و اذہان کو منور فرمائیں. جو راولپنڈی سے تشریف لائے ہیں پیر سید احسان الحق شاہ صاحب. نعرہ تکبیر، لبیک 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 یا رسول اللہ، 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 لبیک یا رسول اللہ. الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین، الصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ واولیاء امتہ واہل سنتہ اجمعین.
अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम फ़स्अलू अहलज़ ज़िक्रि इन कुंतुम ला तालमून। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। क़ाल अल्लाहु तआला फ़ी शान हबीबिही मुख़बिरन व आमिरा इन्नल्लाहा व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या हबीबल्लाह। मेरे निहायत ही वाजिबुल एहतराम कायदे मिल्लत इस्लामिया हुजूर अमीरुल मुजाहिदीन शेखुल हदीस व तफसीर हज़रत अल्लामा मौलाना हाफिज खादिम हुसैन रिजवी साहब दामत बरकातुहुल कुद्सिया, अल्लामा मौलाना साहबजादा अब्दुर्रऊफ नूरानी साहब, आपके जमी बरादरान, जुमला इंतजामिया, जामिया फारूकिया रिजविया, बुजुर्गान दीन व मिल्लत, अरबाबिल मुदानिश, अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, आज आले सुन्नत की इस अजीम दरसगाह जामिया फारूकिया रिजविया में हाजिर होने का मौका मिला है। मैं और आप तमाम हजरात, हम सब के दिलों की धड़कन और उम्मते मुस्लिमा की आवाज़, मेरी मुराद हुजूर अमीरुल मुजाहिदीन को हम सब सुनने के लिए बेकरार हैं। और सिर्फ यहाँ पर बैठे हुए लोग नहीं, बल्कि तूल अर्ज़ में जहाँ जहाँ आज जदीद टेक्नोलॉजी पहुँचती है, उस जगह में आज क़िबला अमीरुल मुजाहिदीन को सुनने के लिए लोग बेकरार रहते हैं। अब हजरत का हुक्म है, मेरा तो ये ख्याल नहीं था कि हुजूर के सामने कोई मैं लफ्ज़ करूं, लेकिन आपका हुक्म है, इसलिए चंद मिनटों के अंदर अपनी हाजिरी का शर्फ हासिल करना चाहता हूँ। बगैर किसी तमीज़ के जो आया मुक़द्दिसा मैंने आपके सामने तिलावत की है, रब्बे ज़ुल जलाल ने कुरान मजीद फुरकान हमीद में इरशाद फरमाया, फ़स्अलू अहलज़ ज़िक्रि इन कुंतुम ला तालमून। क्या लोगों, अगर तुम्हें दीन में कोई मसला पेश आ जाए, कोई परेशानी तुम्हें पहुंच जाए, तो क्या करो, जो मेरा जिक्र जानने वाले हैं, दीन का इल्म रखने वाले हैं, दीन की पहचान रखने वाले हैं, उनकी बारगाह में हाजिर हो जाया करो। अगर कोई परेशानी आ जाए, कोई मसला आ जाए, तो जो दीन के जानने वाले हैं, उनकी बारगाह में तुम्हें हाजिर होना पड़ेगा।
ان کی بارگاہ میں جایا کرو. لیکن افسوس، صد افسوس یہ ہے، ایک سوچے سمجھے منصوبے کے تحت آج ان اداروں کے تقدس کو پامال کرنے کی کوشش کی جاتی ہے اور نظریہ یہ دیا جاتا ہے شاید یہ دین سے تعلق رکھنے والے، یہ قرآن اور حدیث مصطفیٰ پڑھنے اور پڑھانے والے شاید بہت زیادہ شدت پسندی اختیار کرتے ہیں اور یہ لیبل لگا کر اس مرتبے کو گھٹانے کی کوشش کی جاتی ہے. پر یہ زمانے بھی لوگوں نے دیکھے ہیں، اگر کوئی علم رکھنے والا ایک چھوٹی سی کتاب بھی لکھ دیتا تھا تو بادشاہان وقت ایک طرف اس عالم کو بٹھا دیا کرتے تھے اور دوسری طرف سونا رکھنا شروع کر دیا کرتے تھے. علماء کی اتنی قدر تھی کہ اگر کوئی ایک کتاب لکھ دیتا عالم دین تو بادشاہ ترازو اس نے بنایا ہوا تھا. خلیفہ ہارون الرشید کے بارے میں بھی آتا ہے کہ اس نے ترازو بنا کر رکھا تھا. اگر کوئی عالم کتاب لکھ دیتا دین کی، وہ ایک طرف عالم کو بٹھاتا، دوسری طرف سونا رکھنا شروع کر دیتا تھا. اس لیے وہ جانتا تھا یہی وہ عالم ہے جو محمد رسول اللہ کے دین کے وارث ہے. لوگوں نے تو ان علماء کو پڑھ کر، ان کو دیکھ کر مسلمان ہو گئے، کلمہ پڑھنے لگ گئے. حضرت امام محمد نے جب کتاب لکھی المقصود، انہوں نے کتاب لکھی، ایک عیسائی راہب اس کتاب کو پڑھ کر مسلمان ہو گیا. لوگ اس کے پاس چلے گئے اور اسے جا کر کہا، اور تجھے لوگ تو بڑی بڑی تبلیغ کرتے رہے، تو مسلمان نہیں ہوا، اب کیا ہوا ہے؟ تو مسلمان ہو گیا ہے. اس نے کہا لوگوں اب مسلمانوں سنو، میں نے جب تمہارے امام محمد کی کتاب کو پڑھا ہے تو میرے دل نے کہا اے عیسائی، مان مصطفیٰ کی عظمتوں کو، مان محمد کے مقام کو، اور جس محمد کے امت کے اس چھوٹے امام کا علم کا حال یہ ہے تو مسلمانوں کے بڑے محمد کا حال کیا ہوگا. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، لبیک 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 یا رسول اللہ، لبیک 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 یا رسول اللہ، لبیک 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 یا رسول اللہ، لبیک 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 یا رسول. اس نے کہا اگر مسلمانوں کے چھوٹے امام محمد کے علم کا حال یہ ہے تو پھر مسلمانوں کے بڑے محمد کا حال کیا ہوگا. تو اس لیے علم کی فضیلت آپ علماء سے، مشائخ سے سنتے چلے آئے. جس عمر کو بھی پہنچ جائے علم نہ چھوڑے، ماں کی گود سے لے کر گود تک. اور حضور کی بارگاہ میں صحابہ بیٹھے ہیں، تاجدار کائنات کی محفل سجی ہے. حضور ایک صحابی سے بات کرتے ہیں، اتنے میں جبرائیل ابھی آئے، آ کر کہنے لگے عرض کی اے پیارے مصطفیٰ، یہ جس غلام سے آپ بات کر رہے ہیں اسے بتا دیجئے اس کی زندگی کے دن ختم ہو گئے ہیں، اس کے بعد چند لمحے باقی رہ گئے ہیں، اس نے جو کرنا ہے کر لے، اب موت اس کے سر پہ آ چکی ہے. حضور نے جب جبرائیل امین کی یہ بات سنی، تاجدار کائنات نے اس صحابی سے کہا اور میرے غلام اب تیری زندگی کے چند لمحے باقی رہ گئے ہیں، جا جو کرنا چاہتا ہے کر لے. اس نے کی اے محمد ساری زندگی تو تیرے اشاروں پر لٹا دی ہے، اب زندگی کی آخری گھڑیاں ہیں، اب تیرا در چھوڑ کے کہیں جا نہیں، اب کہیں اور جانا نہیں. حضور آپ ہی مجھے بتا دیجئے اس آخری لمحے میں نے کیا کرنا ہے. ساری زندگی آپ کے اشاروں پہ گزاری ہے، آپ بتائیں آخری
یہ دین کے علم والے ہیں جو بھٹکی ہوئی انسانیت کو صراط مستقیم کی طرف لے کے جاتے ہیں. اللہ اکبر. اور ہمارا فخر ہے یہ علماء. ان علماء کی صحبت میں بیٹھا کرے, ان علماء سے پیار کیا کرے, اس لیے کہ اگر شاید ہو سکتا ہے راستہ کسی اور راستے کی طرف جا رہے ہو تو سیدھے راستے پہ آ جائے. ہم نے ان لوگوں کو بھی دیکھا تھا جنہوں نے اپنے ہاتھوں میں لوہے کے اور سونے کے کنگن پہنے ہوئے تھے, جنہوں نے اپنی مکانوں میں مرغیاں پہنی ہوئی تھی, بالیاں پہنی ہوئی تھی, پر جب سے انہوں نے خادم رضوی کو سنا ہے اب ان کی زبان پر لبیک یا رسول اس قوم کی امت مسلمہ کی عورتیں ابھی باز نہیں ہوئی ہیں. انہوں نے ایسے ایسے ثبوت چلے ہیں. کوئی محمد بن قاسم بن کے ابھرتا ہے, کوئی صلاح الدین ایوبی بن کے ابھرتا ہے, کوئی خالد بن, کوئی ٹیپو سلطان بن کے ابھرتا ہے. اور دور نہ جاؤ, پھر ہماری نظروں میں بھی دیکھا ہے کوئی ممتاز حسین قادری بن کے سمجھتا ہے. اس لیے ہم ان صحابہ سے محبت کرتے ہیں, ان صحابہ سے وفا کرتے ہیں اور ان کے نعرے لگاتے ہیں. انہوں نے ہمیں بتایا ہے, اور دیکھو کسی دھوکے میں نہ پڑ جانا, کسی دھوکے والی بناوٹی چیز میں نہ پڑ جانا. ہم نے دین سیکھا ہے ڈائریکٹ مصطفیٰ سے, ہم نے حضور سے دین سیکھا ہے. اور دیکھو ہم دین سے کیسے پیار کرتے ہیں. شاید کوئی وقت آ جائے تمہیں علم کے نام پر کوئی گمراہ کر دے, پر تم نے اس وقت اس کے علم کو نہیں دیکھنا. 14 صدیاں پہلے ہمارے کردار کو تم نے دیکھنا. صحابہ نے اپنے کردار سے بتایا ہے. آج کوئی کہے کہ علم آ گیا بس کسی اور شے کی ضرورت نہیں, نماز روزہ حج زکات ادا کر لیا کسی اور شے کی ضرورت نہیں. نانا یہ بات دیکھنی ہے تو پھر عثمان غنی کو بھی دیکھ لو, بات دیکھنی ہے تو حیدر کرار کو بھی دیکھو, بات کو دیکھنا ہے عمر فاروق کو دیکھو, اس کو دیکھنا ہے. اگر علم اور عشق دیکھنا ہے ابو بکر صدیق کو بھی دیکھ لو. صحابہ نے اپنی جانیں قربان کر کے صبح قیامت تک کے لیے ہمیں ایک نظریہ اور عقیدہ لیا ہے. حضرت عثمان غنی نے حضور کی محبت میں کعبے کے طواف کو چھوڑ دیا تھا. حضرت عثمان غنی نے حضور کی محبت میں کعبے کے طواف کو چھوڑا. مکے کے کافروں نے کہا عثمان ہم تجھے اجازت دیتے ہیں, تیرے ساتھ ہماری رشتہ داری ہے, تیرے ساتھ ہمارے تعلقات ہیں, ہم تجھے اجازت دیتے ہیں تو محمد کو چھوڑ کر کعبے کا طواف کر لے, حجر اسود کو چوم لے, صفا و مروہ پہ دوڑ لے. 14 صدیاں پہلے عثمان غنی نے کہا اب مکے کے کافروں تم نے ہمارے ایمان کی حقیقت کو سمجھا ہی نہیں ہے. ہمارا ایمان کعبے سے شروع نہیں ہوا, وہ مصطفیٰ سے شروع ہوا ہے. اور تم مجھے کہتے ہو میں حضور کو چھوڑ کر کعبے کا طواف کروں, مجھے کہتے ہو حضور کو چھوڑ کر میں حجر اسود کو چوموں. نہ سنو, ہم کعبے کا طواف بھی کریں گے, ہم حجر اسود کو چومیں گے بھی, مگر اس حال میں مصطفیٰ آگے ہوں گے, ہم غلام پیچھے ہوں گے. عثمان غنی
پتا تھا آپ کے پیارے آقا مولا جناب محمد رسول اللہ کا فرمان ہے کہ جو بندہ ایمان کی حالت میں ایک نظر کعبے کو دیکھ لے وہ اس طرح ہو جاتا ہے گناہوں سے پاک کہ اسے ماں نے ابھی چلا ہے. اے عثمان تجھے تو یہ بات اجازت مل رہی تھی تو کعبے کا طواف کر لے گا پر 14 صدیاں پہلے اس ماں غنی نے صبح قیامت تک آنے والے مسلمانوں کو عقیدہ دیا ہے. اور جو عبادت محبت رسول سے خالی ہو اور جو عبادت عشق مصطفیٰ سے خالی ہو ہم غلاموں کو ایسی عبادت قبول نہیں ہوا کرتی. حضرت علی نے حضور کی محبت میں اپنی نماز کو قربان کیا. حضور کی محبت میں اس لیے ہم یہی سمجھتے ہیں کہ ہاں علم آ جائے پر ادب نہ آئے ایسے علم کا کوئی فائدہ نہیں. علم شیطان کے پاس بھی بہت تھا لیکن ادب نہیں تھا. پر جس کو ادب آیا ہے علم نہیں تھا. میں نے بعض جگہ پڑھا ناظرہ قرآن پاک بھی نہیں آتا تھا. علم نہیں تھا ادب تھا عشق تھا پہلا قاعدہ بھی نہیں پڑا تھا. اس شخصیت کا نام غازی علم الدین شہید تھا. پر جب مصطفیٰ کی عظمتوں پہ قربان ہوا ہے جب محمد کی ناموس پہ قربان ہوا ہے پھر بڑے بڑے شیخ الحدیث غازی علم الدین شہید کے قدموں میں بیٹھے. اور میں پچھلے دنوں پڑھ رہا تھا حضور خواجہ سیفی علیہ رحمہ شیخ شریف کے جو پیر صاحب سے ان کے حوالے سے کہ آپ جب گئے نا جیل میں ملنے کے لیے تو غازی علم الدین شہید جیل میں تھے تو کہنے لگے حضور سورہ یوسف سنائیے تلاوت سورہ یوسف. تو آپ تو قرآن پاک پڑھے ہوئے نہیں تھے غازی علم الدین شہید. تو حضرت پیر صاحب جب سورہ یوسف کی تلاوت کرنے لگے تو بیچ میں سے بعض مقامات سے بھولے تو غازی علم الدین شہید لقمے دیتے تھے بتاتے تھے کہ یہ بھولے ہو. تو وہ کہنے لگے بعد میں حضور خواجہ سالوی غازی تو نے قرآن کو پڑھا نہیں تھا اب تجھے قرآن زبانی کیسے آ گیا ہے. انہوں نے جواب دیا کہا پیر صاحب آپ نے قرآن ان ٹیبلوں پہ رکھ کے پڑھا ہے مجھے صاحب قرآن نے خود پڑھا. لبیک لبیک یا رسول اللہ لبیک لبیک یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک. آپ نے تو یہاں پہ رکھ کے پڑھا ہوگا مجھے گنبد خضرا کے مکین نے پڑھایا ہے. اور پھر یہی لاہور کی وہ سڑکیں تھی یہی لاہور کا وہ شہر تھا جب اس غازی علم الدین شہید کا جنازہ نکلا ہے اٹھا ہے تو پھر ایک سید زادہ بھی اپنی جگہ سے کھڑے ہو کر جب غازی علم الدین شہید کا استقبال کرتا ہے کھڑا ہوتا ہے اس کی زبان سے بھی یہی نکلتا ہے. اور دنیا والوں میں اپنی آنکھوں سے دیکھ رہا ہوں کہ اس غازی کے جنازے میں محمد الرسول اللہ بذات خود شریف ہے. غازی تیرے جان نثار غازی تیرے جان نثار تیری صداقت پر اور تیری عدالت پر تیری غنائت پر اور تیری بہادری پر اور تیری جرأت پر اور تیری جرأت پر اب تک جرأت یاد رہے گا. سارا ختم نبوت زندہ باد سارا ختم نبوت زندہ باد جو بندہ حضور کی ناموس پہ قربان ہو جائے اور حضور کی ختم نبوت کے پیراداری کرے اور جو تاجدار کائنات کی غلامی کا پٹ اپنے گلے میں ڈال لے
اسے دنیا تو چھوڑ سکتی ہے پر کمری والا اسے نہیں چھوڑ سکتا. دنیا چھوڑ سکتی ہے, محمد عربی اسے نہیں چھوڑ سکتے. اور وہ صحابی رسول, شادی کا پہلا دن ہے, شادی کا پہلا دن ہے, شادی ہوئی, وہ اپنے دوستوں کے ساتھ حضور کی بارگاہ میں حاضر ہے. صحابہ نے عرض کی یا رسول اللہ آج اس کی شادی کا پہلا دن ہے, آپ کے پاس بیٹھا ہے ایسے کہ یہ گھر میں جائے, اس کی دلہن اس کا انتظار کرتی ہے. حضور نے حکم دیا, وہ صحابی آ گئے, گھر میں آئے, کمرے میں داخل ہوئے, اپنی تلوار اتار کر دیوار کے ساتھ لٹکاتے ہیں. اب اپنی شریک حیات کے پاس جا کر وہ صحابی بیٹھے ہیں, ہاتھ آگے بڑھاتے ہیں کہ گھونگھٹ کو اٹھاؤں, اپنے شریک حیات کے چہرے کو دیکھوں. ہاتھ آگے بڑھتا ہے, ادھر مدینے کی گلیوں سے بلال حبشی کی آواز آتی ہے, اب مدینے والوں چلو جہاد کا حکم آیا ہے, تمہیں محمد عربی بلاتے ہیں. ہاتھ آگے بڑھے تھے, پیچھے کھینچ لیے, ہاتھ پیچھے کیے اور دوڑے دیوار کی طرف, تلوار اٹھائی, لٹکائی جسم اپنے کندھے کے ساتھ نکلنے لگے. وہ شریک حیات آج پہلا دن ہے, راستے میں آ گئے, اس نے آ کے تھام لیا دامن, کہا کہاں جاتے ہیں؟ کہنے لگے حضور کی بارگاہ سے پیغام آ گیا ہے, آج نبوت سے رسالت کی بات آ گئی ہے, آج دین کی حفاظت کی بات آئی ہے, آج محمد عربی نے بلایا ہے. جانے لگا ہوں, اس نے دامن تھاما, اس نے کہا بعد میں چلے جائیے گا, ابھی تو اعلان ہوا ہے, لشکر تیار نہیں ہوا, صبح جانا یا بعد میں پہنچ جانا. اس نے کہا نانا, حضور کی بارگاہ سے پیغام اعلان ابھی آیا ہے, میں ایک لمحے رک نہیں سکتا. آگے بڑھنے لگا, اس نے پھر تھاما, اس نے کہا, انہوں نے کہا کہاں جاتے ہیں؟ آپ تو میرے سر کے سائیں ہیں. انہوں نے بازو کو جھٹکا, اس نے کہا تیرے سر کا سائیں میں ہوں اور میرے سر کے سائیں محمد رسول اللہ. چھوڑ گئے. المختصر بات بڑی لمبی ہے. میدان جنگ سجا, اللہ اکبر, میدان جنگ سجا ہے. صحابہ کہتے ہیں پہلے حضور کا معمول تھا سارے صحابہ کو دیکھتے, آج ہم نے دیکھا ہے کہ حضور ایک جگہ پہ کھڑے ہیں اور جس طرف وہ صحابی جاتا ہے حضور کی نظریں اس سے ہٹتی, حضور کی نظریں ادھر سے ہٹتی نہیں, وہ جدھر جاتا ہے حضور کی نظریں اسے دیکھتی. بڑے زخم آئے, وہ گرے زمین پہ, زخم کھا کر جب گرتے ہیں اور کونیوں کے بل کہیں جانا چاہتے ہیں, ایک صحابی آئے, انہوں نے آ کے کہا کیا پانی کی تلاش میں پانی چاہیے؟ کہا نہیں. دوسرے نے کہا کھجور ڈالوں, نہیں. پھر کیا چاہتے ہو؟ کہا مجھے آخری لمحے ہیں, اب مجھے پتا ہے کہ میں نے بچنا نہیں, پر چاہتا ہوں جب روح نکلے تو محمد کے قدموں میں نکلے. مجھے حضور کی بارگاہ میں لے چلو, حضور کی بارگاہ میں. ابھی یہ بات چل رہی تھی, حضور تک یہ بات پہنچ گئی, یا رسول اللہ وہ صحابی جو اپنی شادی کے دن کو چھوڑ کے آیا تھا حضور آپ کی طرف آنا چاہتا ہے. تاجدار کائنات نے فرمایا, اور میرے غلاموں اسے وہیں رہنے دو, میری طرف لے کے نہ آنا. سنو, جو محمد پہ قربان ہوتا ہے اسے محمد کی طرف نہیں, میں محمد خود چل کے اس کے پاس آتا. جرأت و بہادری, جرأت و بہادری, جرأت و بہادری, لبیک میری طرف نہیں, وہ میری طرف نہیں, میں محمد خود اس کی طرف آیا کرتا ہوں. یہ جرأت ایسے نہیں آ جاتی, پہلے اس دل میں اس کے مصطفیٰ پیدا کر ڈالنا پڑتا ہے, اس دل میں اس کے مصطفیٰ کی شمع جلانی پڑتی ہے. پھر اگر سامنے آنکھوں کے پھانسی کا پھندا بھی ہو جائے, ممتاز قادری چوب کے سے گلے میں ڈال دیتا ہے. اور پھر صحابہ نے ایسے پیار کیا ہے. حضرت سعد بن ابی وقاص کے بارے میں آتا ہے, ماں سے بڑا پیار کرتے تھے, بڑا پیار کرتے تھے, ان دونوں کا پیار بڑا مشہور تھا زمانے میں. تو ماں کو پتا چلا میرے بیٹے نے اسلام قبول کر لیا ہے, تو کہنے لگی بیٹا
تجھے اسلام چھوڑنا پڑے گا. میں نے سنا ہے تم نے محمد کا کلمہ پڑھ لیا ہے, چھوڑ محمد کو. بیٹے نے کہا ماں جو ایک نظر محمد کو دیکھ لیتا ہے پھر چھوڑا نہیں جا سکتا. اب تو یہ سودا میں نے بازار مصطفیٰ میں کر دیا ہے, اب نہیں چھوڑ سکتا. ماں نے کہا اچھا اگر تو نہیں چھوڑے گا نا تو میں کھانا پینا چھوڑ دوں گی. اب اتنا پیار, ماں بیٹی کا پیار مشہور ہو, تو ماں نے کھانا پینا چھوڑ دیا. جب دن گزرے تو ماں کی عادت غیر ہو گئی, بیٹا پھر ماں کے سرانے, ماں کچھ کھا لے. کہنے لگی نہیں, تجھے کہا جو ہے پہلے محمد کو چھوڑے گا پھر کھاؤں گی, وگرنہ میں تیرے سامنے جان دے دوں گی. جب اس نے یہ بات کی ماں نے کہ بیٹا محمد کو چھوڑ ورنہ تیرے سامنے جان دے دوں گی, تو سعد بن ابی وقاص نے جواب دیا اے ماں لو کانت لک الف نفس خرجت نفسا نفسا ما ترکت دینی. اے امی جان, اللہ اگر تجھے 1000 جانیں بھی دے دے اور تو ایک ایک کر کے میرے سامنے تڑپ تڑپ کے جان دے دے, میں پھر بھی محمد کو چھوڑ نہیں سکتا. تو حضرات محترم انہوں نے کہا 1000 جانیں ماں تجھے مل جائے نا اور ایک ایک کر کے میرے سامنے تڑپ تڑپ کے تو جان دے دے, میں پھر بھی محمد کو چھوڑ نہیں سکتا. آج امت مسلمہ سوچنے کی بات ہے, ایک عرب کے قریب مسلمان ہیں, ہر جگہ مار کھاتے ہیں. اس کی وجہ کیا ہے؟ ہم نے ان باتوں کو پڑھنا چھوڑ دیا, ہم نے اپنی اسلاف کو پڑھنا چھوڑ دیا ہے. ارے جس قوم کی بیٹی کو اچھا ڈانس کرنے پر موٹر سائیکل انعام میں دیا جائے, وہاں پھر محمد بن قاسم نہیں پیدا ہوا. آج ہمارا حال یہ ہو چکا ہے, بیٹی اچھا ڈانس کر لے ٹی وی شوز اٹھا کر دیکھ لو, اچھا ڈانس کیا ہے موٹر سائیکل میں کیا ہے, گاڑی تو سے مل گئی ہے, پر نانا ہم اس بات سے نا امید نہیں ہے, اس لیے کہ اسی صدی میں ہماری آنکھوں نے بھی دیکھا ہے غازی ممتاز حسین قادری کو محمد پہ قربان. تیرا نام رہے گا جب تک سورج چاند رہے گا, جب تک سورج چاند رہے گا. جرأت و بہادری, جرأت و بہادری, جرأت و بہادری, لبیک 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 یا رسول. ہم نے اس نبی کا کلمہ پڑھا ہے لوگوں, اس نبی کا کلمہ پڑھا ہے. آج یہ اسلام نہیں ہو سکتا ایاک نعبد و ایاک نستعین کے بعد جس قوم کی بیٹیوں کو نچایا جائے, ماں کو نچایا جائے, بیٹیوں اور بہنوں کو نچایا جائے, یہ اسلام نہیں ہو سکتا ہے. ہم نے اس محمد کا کلمہ پڑھا ہے جو دشمن کی بیٹی کا ننگا سر بھی نہیں دے سکتا. حضور کی بارگاہ میں آدم داش کی بیٹی جنگی قیادی بن کے آئی, حضور کے سامنے جب آئی دیکھا سر ننگا ہے, سر پہ دوپٹہ نہیں, تو حضور اٹھے اپنی چادر اتار کر دشمن کی بیٹی کے ننگے سر کو ڈھانپا. جب اس نے یہ انداز دیکھا اس کی آنکھوں سے آنسو آ گئے. اس نے کہا محمد میں تو دشمن کی بیٹی ہوں, آپ تو میدان جنگ جیت چکے ہیں, آپ آتے ہیں, آپ جنگ جیتے ہیں, میں دشمن کی بیٹی ہوں. اے محمد, اور جتنے پیار سے آپ نے میرے سر کو ڈھانپا ہے, اتنے پیار سے تو میرے باپ نے بھی میرا سر نہیں ڈھانپا. اتنی محبت اور شفقت دشمن کی بیٹی کے ساتھ. حضور نے جواب دیا, تاجدار کائنات نے فرمایا او بیٹی, محمد کی شریعت میں بیٹی بیٹی ہوتی ہے چاہے دشمن کی بیٹی کی.
جو نبی دشمن کی بیٹی کا ننگا سر نہیں دیکھ سکتا وہ اپنی امت کی بیٹیوں کا ننگا سر کیسے دیکھ سکتا ہوگا؟ اس لیے حضرات عزیز وقار، ہمارے پاس اللہ رب العزت کی طرف سے بہت بڑی نعمت ہے، اور میں یہ ایسے بات نہیں کر رہا، آج صرف پاکستان کی میں بات نہیں کرتا، آپ دنیا کے جس کونے میں چلے جائیں لبیک لبیک یا رسول اللہ کی صدائیں بلند ہوتی نظر آئے۔ اور والہانہ محبت کرنے والے قبلہ امیر المجاہدین سے دنیا کے جس کونے میں بھی چلے جائیں، اور میں کئی سالوں سے بیرونی ممالک کے سفر پہ ہوتا ہوں، امریکہ جیسی یخ بستہ ہواؤں میں مائنس ٹمپریچر ہوتا ہے، میلاد مصطفیٰ کے جلوس نکلتے ہیں، نعرے لبیک یا رسول اللہ کے بلند، اور وہاں جاتے ہوئے بھی لوگ پوچھتے ہیں حضرت امیر المجاہدین کیسے ہیں؟ وہ کیا یہاں نہیں آ سکتے؟ میں نے کہا پہلے ہی کفر سارا لرزہ برنداب ہے انشاءاللہ، اور وہ وقت دور نہیں، اسلام نے مشرق سے شمال ہو جنوب ہو ہر طرف اسلام کے پرچم نے بلند ہونا ہے۔ اس لیے کہ یہ کسی عام بندے کی بات نہیں، آمنہ کے لال محمد رسول اللہ کی زبان سے نکلے ہوئے لفظ۔ اور دعا کرے اللہ تعالیٰ ہمارے حکمرانوں کو کچھ غیرت عطا فرما دے، اللہ ہمیں محمد بن قاسم جیسا کوئی لیڈر عطا فرما دے۔ آج جو ہمارے محترم قائد اعظم محمد علی جناح نے دو قومی نظریے کی بات کی تھی، ہمارے خلاف سید جماعت علی شاہ نے جو دو قومی نظریے کی بات کی تھی، آج وہ بات سچ ثابت ہو گئی۔ آج ہندو بنیا اپنے آپ سے باہر ہو چکا ہے، آج وہاں پر مسلمان ماں بہنوں بیٹیوں کی عزتیں محفوظ نہیں۔ امن کی بات کرنے والوں، امن کی راکیں لگانے والوں، آج ہندوستان میں مسلمانوں کی عزتیں تاتار ہو رہی ہے۔ وہ بلاتی ہے کسی صلاح الدین ایوبی کو، وہ بلاتی ہے کسی محمد بن قاسم کو، اور انشاءاللہ العزیز ایک دن آئے گا اللہ تعالیٰ ان کی اس پکار کو سنے گا۔ اور میں آپ میں یہی دعا کرتا ہوں اور آپ سے بھی یہ اپیل کرتا ہوں، بس ہر وقت دعا کیا کریں اپنے امیر المجاہدین کے لیے، اللہ انہیں لمبی زندگی عطا فرمائے، ان کا سایہ ہمارے سروں پہ قائم و دائم رہے۔ انشاءاللہ وہ وقت دور نہیں ہے جب پورے پاکستان میں کیا پورے عالم اسلام میں ایک ہی صدا گونجے گی، لبیک یا رسول اللہ کی، لبیک یا رسول اللہ کی، اور ہم ساری دنیا کا یہ بتا دینا چاہتے ہیں، اور ساری دنیا کو ویسے پتا بھی ہے۔ دیکھو نا، گیرٹ ویلڈن جیسا بندے کو بھی اگر نام آتا ہے تو خادم حسین رضوی کا آتا ہے، اس لیے پتا چلتا ہے کہ نشانے پہ ٹھیک تیر لگا ہے، اسی لیے تو آوازیں آتی ہیں۔ دنیا میں اور بھی بڑے لیڈر ہیں، پر اگر وہ بھی کسی کا نام لیتا ہے تو قبلہ امیر المجاہدین کا لیتا ہے۔ اور یہ شعر تو آج ہمارے بچوں کو یاد ہو چکے ہیں، دنیا تو پہلے بھی پڑھتی تھی، پر جب سے ہمارے بابا جی نے شعر کو پڑھا ہے کہ کی محمد سے وفا تو دے، تو ہم کہہ رہے ہیں یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم